सच्ची पक्की तौबा बताऊं कैसी होती? सच्ची सुनना है सच्ची पक्की तौबा। एक अल्लाह के वली, आपने शायद नाम सुना होगा, हजरत फुजैल। क्या नाम? फुजैल बिन अयाज, पूरा नाम है फुजैल बिन। ये पहले वो थे, आज के ज़माने में बोलते ना गैंगस्टर, यानी बहुत बड़े गिरोह के डाकुओं के सरदार। कौन? हजरत फुजैल। ये हजरत फुजैल इतने जबरदस्त डाकुओं के सरदार थे, ये कहीं भी जाते थे, कोई सुनता था ना कि फुजैल आए हैं, बड़े से बड़े मालदार अपना माल इनके कदम पे रख के भागते थे। इतना रौब और दबदबा। बोलो किनका था? हजरत फुजैल। और एक रात क्या हुआ, वही नाच गाना चल रहा है जैसे इनके यहाँ होता है, नाच गाना, कोई गाने वाली गा रही, कोई नाचने वाली नाच रही है। लेकिन अल्लाह को हिदायत देना हो तो अल्लाह किसी को पूछते। अचानक इनके कान में आवाज आई। क्या आवाज आई? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। अचानक आवाज है जिसका आसान तर्जुमा, ए फुजैल कब वक्त आएगा सुधरने का? कब अपनी जिंदगी में मोड़ बदलोगे? कब ये गाना नाचना बजाना म्यूजिक खत्म करोगे? कब एक अल्लाह के सामने आओगे? बस वो आवाज ऐसे कान में आई है, कान में सन्नाटा छा गया। और थोड़ी देर में सब बंद करवा के अपने सब दोस्तों को जमा किया, कहा मैं ये चोरी से तौबा करता हूँ। और ऐलान किया, ये सारे गांव वाले और शहर वाले, फुजैल ने तौबा कर ली है, जिसका भी जो माल मेरे पास हो है तो लेके जाओ, नहीं तो फुजैल कमा के दे देगा, नहीं तो माफ कर दो, लेकिन मैंने ये चोरी चपाटी और डकैती का काम। अब आए जितना माल था सब देते गए। बोलो माल खत्म हो गया। एक यहूदी, बोलो कौन आया? यहूदी आया, आकर कहने लगे कि मेरा भी कुछ हिस्सा बाकी है। वो यहूदी का एक बाग था, और ये फुजैल जो है ना, फुजैल अपने दोस्तों को लेकर उनके बाग में जाते और जितने मन चाहते उतने फल खाते, अपने दोस्तों को खिलाते। और ये यहूदी वहां कोने में खड़ा रहता था, इसकी हिम्मत नहीं होती थी कि फुजैल ये मेरे बाग है, इसमें से फ्रूट मत खाना, कि मालूम था अगर फ्रूट मना करूंगा तो ये मेरे कोई दुनिया से खत्म कर देगा, क्योंकि वो फुजैल का वो रौब और दबदबा था। तो यहूदी आए और कहने लगे आप मेरे बाग में जाते थे, फ्रूट खाते थे, मेरी परमिशन के बगैर खाते थे, दोस्तों को खिलाते थे, मुझे वो फ्रूट चाहिए। तो हजरत फुजैल ने रोते रोते कहा गलती मेरी है, मैं खाया हूँ, मैंने दोस्तों को खिलाया, गुनाह हुआ है, तुम बोलो ना कितना देने का, कितना पैसा देने का? अगर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं कमाऊंगा, धमाऊंगा, मेहनत करूंगा, खून पसीने की कमाई करूंगा, लेकिन तुम्हारा एक एक पैसा मैं वापस करूंगा। तो यहूदी ने क्या कहा, पैसा नहीं चाहिए, वो जो मेरा फ्रूट तुम्हारे पेट में गया वो चाहिए। अब बताओ कोई दे सकता? तो हजरत फुजैल रोने लगे कि भाई अल्लाह के वास्ते ऐसा तो मत कर, या तो मेरे को माफ कर दे, या तो मेरे को माफ कर दे, या तो कम से कम पैसा तय कर दे, मैं वो पैसा दूंगा। यहूदी ने कहा नहीं, माफी नहीं, जो फ्रूट तुम्हारे पेट में गया वो फ्रूट मुझे चाहिए। तो हजरत फुजैल ने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो क्या कहा मालूम, एक काम करो, माफ कर दूंगा। हजरत फुजैल ने कहा बताओ ना क्या काम करना। काम भी ऐसा बताया मोरा वालों, क्या काम बताया, ये पहाड़ इधर है, उसको 10 कदम दूर डाल दो। भाई एक पहाड़ इधर है, उसको उठाओ और कहाँ रख दो, 10 कदम दूर। तो हजरत फुजैल ने कहा कैसा काम देते हो मेरे को, अरे बताओ कोई पहाड़ को हटा सकता? लेकिन हजरत फुजैल ने कुल्हाड़ी ली और कुल्हाड़ी लेकर गए वो पहाड़ के पास। 2 दिन तक पत्थर तोड़ते गए, कितने दिन तक, और रोते गए अल्लाह ये पहाड़ को वहां ले जाना, अल्लाह मैं तौबा किया, अल्लाह मैं माफी मांग लिया, अल्लाह वो नहीं मानता, अल्लाह वो मुझे उसी वक्त माफ करेगा जब ये पहाड़ उधर जाएगा। अल्लाह 2 दिन से मेरे हाथ दुख गए, एक कुल्हाड़ी से पत्थर तोड़ तोड़ के मेरे हाथ दुख गए। अचानक एक हवा चली, पूरा पहाड़ उठा और वो जगह पर जाके पहुंच गया। बोलो सुभान अल्लाह। ये दौड़ते दौड़ते आया, कहा सुन वो पहाड़ चला गया, अब तो माफी हो गई ना, अब तो उसने कहा नहीं अभी भी माफी नहीं हुई तुम्हारी। तो कहा अब क्या करना? कहा मेरे घर चलो। वो यहूदी कहाँ ले गए? घर ले। अब घर के कोने में एक बड़ा ठेला रखा था, वो जो ठेला है उसमें वो सोने के टुकड़े, बस खाली वो वहां से उठाओ और यहाँ लेकर आओ, बस वहां से उठा। कहा इतने काम के लिए मेरे को अपने घर तक लेकर आए? कहा हाँ भाई मेरे को तुमको माफी करवानी है तो वो ठेला उठाओ और यहाँ लेकर आओ। और वो हजरत फुजैल गए और वो ठेले को ऐसे यूं उठाया, अपने कंधे पे रखा और लाकर इनके कदमों में रखा। लो कहा खोलो, खोला तो उसमें सोने के बड़े बड़े क्या थे, टुकड़े रखे हुए थे।
اب فضیل نے پوچھا اب ہو گئی معافی؟ پہاڑ بھی ہٹا دیا، وہ سونے کا ٹھیلا بھی لے کے آیا، اب معافی ہو گئی؟ سننا کیا جواب دیا، کہا اب معافی نہیں ہوئی، اب مجھے تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کروا لو، میں یہودی ہوں، میں تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا۔ حضرت فضیل نے کہا میں بہت گنہگار آدمی، بہت گنہگار، پوری زندگی ڈاکو بن کے رہا، پوری زندگی چوری چپاٹی کرتا رہا، کسی اچھے اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا؟ اس نے کہا نہیں۔ سننا یہودی کا جواب سننا، کہا میں نے تورات میں پڑھا ہے آخری نبی آئیں گے اور ان کا امتی مرد ہو یا عورت اگر سچی توبہ کرے اللہ ان کے حکم سے پہاڑوں کو ہلائے گا اور وہ مٹی پر ہاتھ رکھیں گے اللہ اس کو سونا بنا دے گا۔ دیکھو تم نے پہاڑ کو بھی ہلا دیا، اور یہ جو میں نے تمہارے پاس بورا اٹھایا اس میں سونا نہیں تھا، اس میں مٹی تھا، تم نے ہاتھ رکھا اللہ نے اس کو سونا بنا دیا۔ میرے دوستو وہ یہودی روئے اور حضرت فضیل روئے اور کہا صحیح، اللہ کی بات صحیح ہے، جو سچی توبہ کرتا ہے نا پھر مانگتا ہے نا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر ایک سوال پوچھو؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول پوچھو، جواب آئے گا تو دوں گا، نہیں آئے گا تو نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سورج آتا ہے، طلوع ہوتا ہے، پھر یہ ڈوبتا ہے، تو ڈوبنے کے بعد جاتا کہاں ہے؟ بھائی جیسے صبح میں ہمارے 8 بجے سورج آیا، ایک دم اجالا اجالا ہو گیا، ابھی مغرب کے وقت سورج چلا گیا، سورج تو سمجھتے ہو نا، وہ چلا گیا، کہاں گیا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ذر کہاں گیا؟ سورج ڈوب گیا، کہاں گیا؟ ابو ذر نے کہا مجھے کیا معلوم یہ سورج کہاں چلا گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ذر یہ سورج ڈوبتا نہیں ہے، یہ اللہ کے عرش کے پاس جا کے سجدہ کرتا ہے اور پرمیشن لیتا ہے کہ کل صبح نکلو یا نہ نکلو، یہ پرمیشن لیتا ہے کہ نکلو یا نہ نکلو۔ اور اگر اللہ کہتے ہیں ہاں صبح میں آنا ہے تو پھر صبح میں طلوع ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں طلوع ہوتا۔ لیکن ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، ایک دن یہ سورج ڈوبے گا اور پھر اللہ کے پاس جائے گا، اللہ میں کل آنا ہے، میرے کو نہیں آنا، اللہ کہیں گے کل نہیں آنا ہے، اور اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور قیامت شروع ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ نے سورہ یاسین تو یاد ہوگی، اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سورج کو طلوع ہونا ہو میری پرمیشن کے بغیر نہیں، ڈوبنا ہو تو میری پرمیشن کے بغیر۔ بلکہ آپ نے گودرا میں درخت دیکھے ہوں گے، دیکھے کہ نہیں دیکھے درخت؟ ابھی بارش کے موسم میں، ابھی ٹھنڈی کے موسم میں آپ نے درخت دیکھے وہ پتے گرتے، ارے بولو پتے، ہم راستے میں دیکھتے وہ پتے گرے، بولتے بھی وہ ٹھنڈی کا موسم میں جھڑ گئے، ارے کوئی کہتا بارش کا موسم میں تو پتے گر گئے، حالانکہ اللہ کہتا ہے اس پتے کو غور سے دیکھ لے اور میرے قرآن کو دیکھ لے، کوئی پتا درخت سے گرتا نہیں جب تک میری اجازت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی، سب نے نام سنا؟ بولو ہاں سنا، وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی بولو نہ سنا؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سنا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو ایک جھوپڑے میں رہتے تھے بغداد میں، اور فقیر جیسا کپڑا ہوتا تھا، ایک جھولا جیسا کپڑا ہوتا تھا۔ اب وہاں بغداد میں ایک مرتبہ بہت بڑے مالدار کے یہاں دعوت تھی، سب بڑے بڑے امیروں کو دعوت تھی، سب بڑے بڑے اپولو جو دنیا کے ہوتے ہیں نا ان کو دعوت تھی۔ تو وہ جو گھر کے جو بڑے تھے نا، ابا تھے، انہوں نے بڑے بڑوں کو دعوت دی، لیکن وہ گھر کا ایک جوان بیٹا اس نے جا کر حضرت جنید بغدادی کو دعوت دی کہ آپ کو بھی کھانا کھانے کے لیے آنا۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے، میں وقت پر آ جاؤں گا۔ اب جب حضرت جنید بغدادی وہاں آئے تو بڑے بڑے بغداد کے امیر لوگ تھے، بڑے بڑے شاندار کپڑے پہنے تھے، تو وہ جو ابا تھے نا ان کو نہیں معلوم کہ میرے بیٹے نے دعوت دی، وہ سوچنے لگے اتنے بڑے بڑے امیروں میں فقیر کہاں سے آ گیا، جھولا بھرنے والا کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے غصے میں کہا او جنید بغدادی، یہاں تمہارا کام نہیں، یہ امیروں کا گھر ہے، جاؤ، یہاں غریبوں کو دعوت نہیں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی وہاں سے چلے گئے، بولے وہاں سے کچھ بولے نہیں، بولے وہاں سے۔ اچھا بیٹا آیا، بیٹے کو معلوم پڑا اچھا
وہ حضرت جنید بغدادی آئے تھے, میرے ابا نے ذلیل کر کے ان کو بھیج دیا. بیٹا پھر دوڑا اور جا کر کہا حضرت معاف کرنا, اور میں نہیں تھا وہاں پہ, اور میرے ابا کو معلوم نہیں تھا, وہ بھلے امیروں کی دعوت ہوگی لیکن آپ ہمارے بہت بڑے, آپ ضرور دعوت میں آئیں. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا تو آگے جا, میں پیچھے آتا ہوں. وہ بیٹا آگے گیا, لیکن وہ بڑا ہال تھا, بڑا گھر تھا, وہ بیٹا کسی کام میں مشغول ہو گیا, اور حضرت جنید بغدادی وہاں پر پہنچے. پھر اسی کے ساتھ پالا پڑا. کس کے ساتھ؟ مالک کے ساتھ, باپ کے ساتھ. کو باپ نے کہا تم کو ایک مرتبہ منع کیا کہ یہاں غریبوں کا کام نہیں, یہاں امیروں کی دعوت ہے, یہاں امیروں کا ڈسپلن ہے, تم یہ غریب اپنا جھولا لٹکا یہاں پہ آ گئے, جاؤ واپس جاؤ. حضرت جنید بغدادی بولے واپس؟ بیٹے کو معلوم ہے, بیٹا پھر دوڑا. کہا حضرت جنید بغدادی نے کہا بیٹا تم جاؤ, میں پیچھے آتا ہوں. پھر وہی معاملہ, بیٹا کچھ کام میں لگا, سامنے کون آ گیا؟ باپ آ گیا. چوتھی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ بہت منت سماجت کے ساتھ, لیکن قدرت کا کرنا ایسا کہ باپ کو جو راستے میں نکلا تھا تو راستے میں ہی جنید بغدادی مل گئے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے گھر دعوت میں. تو اس نے کہا تم بھوکے ہو, کھانا نہیں ملتا تم کو, 3 مرتبہ تم کو گھر سے بھگایا, چوتھی مرتبہ آئے. حضرت جنید بغدادی واپس آئے تو حضرت جنید بغدادی کے ایک شاگرد نے کہا حضرت کائے کو اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو, کیا ہمارے یہاں کھانا نہیں ہے, سوکھی روٹی کے ٹکڑے نہیں ہے, 4 مرتبہ وہاں جانا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کھانے کون جا رہا بیٹا, کھانے کون جا رہا؟ ہم نے تو ایک حدیث سنی ہے, ہمارے نبی نے فرمایا جو مومن کا دل خوش کرے گا اللہ اس کو جنت دے دے گا. میں نے بیٹا آتا ہے دعوت دیتا, میں دعوت قبول کر کے اس کے دل کو خوش کر دیتا, اور اس کا باپ جب دھکا مار کے بھیجتا ہے تو اس کو خوش کر کے میں چلا بھی جاتا ہوں, نہ اس کو کچھ کہتا ہوں نہ اس کو کچھ کہتا ہوں. اس کے آنے پہ اس کو خوشی ہوتی ہے, اس کو بھگانے پہ خوشی ہوتی ہے, اور دونوں کی خوشی پر, مسلمان کی خوشی پر اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے. حالانکہ میں آپ کو موبائل کے بارے میں حدیث سناؤں, ارے سناؤں حدیث, کس کے بارے میں؟ آپ کہتے ہوں گے بھائی موبائل تو ابھی آیا, وہاں موبائل کہاں کہ حدیث بن گئی. لیکن میرے دوستو یہی تو کمال ہے میرے آقا کا, یہی کمال ہے ہمارے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ قیامت تک آنے والی چیزوں کو اگر کسی نے بیان کیا تو وہ ہمارے نبی نے بیان کیا ہے. بھائی ہمارے نبی نے بیان کیا. آج لوگ میرے دوستو اسی نبی کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اللہ اکبر, اللہ اس بدبخت کو جہنم کی آگ چکھائے جو حضور کا آج پتلا بنانے کے لیے تیار ہو گیا, تصویر بنانے کے لیے تیار ہو گیا. ارے میرے دوستو لعنت ہے اس پر, اور مسلمان اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہمارے نبی وہ نبی, یہ موبائل تو آج کی دنیا کا کھیل ہے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا اذا تکلم الحدید وقرب البعید فانتظر الوعید. ہمارے نبی نے فرمایا جب 2 چیزیں دنیا میں ہو جائے انتظار کرنا, قیامت بہت جلدی آنے والی ہے. سب سے پہلی چیز اذا تکلم الحدید, جب لوہا بات کرنے لگے اور ایک کا پیغام دوسرے کو پہنچانے لگے. بھائی کہا کہ نہیں ہمارے نبی نے اذا تکلم الحدید, آج موبائل لوہا تو ہے اور باتیں پہنچاتا نہیں پہنچاتا. اور دوسری بات فرمائی وقرب البعید, جب دور دور کی مسافتیں قریب ہو جائے. بھائی پہلے آدمی کو مکہ مکرمہ جانا تو کتنے مہینوں کا سفر کرتا, اور آج بمبئی سے 4 گھنٹے میں جدہ. وقرب البعید, دور کی جگہ قریب ہو جائے. ہمارے نبی فرماتے جب یہ 2 چیزیں آ جائے فانتظر الوعید, اب قیامت کا انتظار کر اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے توبہ میں لگا دے, ورنہ خود قیامت کا جھٹکا آئے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کا فیصلہ ہو جائے. میرے دوستو جو قیامت ہم کو بتا رہا ہم اسی کو کھیل بنا رہے ہیں, اسی کو کھیل بنا رہے ہیں. کہتا میرے میں یہ رنگ ٹون آ گئی تو تیرے میں فلاں رنگ ٹون آ گئی. ارے بھائی اب تو کتنی مرتبہ میں تو کبھی کبھی کسی کو فون لگاتا ہوں تو مجھے بٹن بند کر دینا پڑتا, اس لیے کہ جہاں ہم نے اس کو فون لگایا گھنٹی نہیں بجتی, کوئی گانا بج رہا ہے. بھائی کوئی گانا بج رہا, اللہ اکبر. یہ مومن کہ جس کو بات کرنا ہو تو شروعات گانے سے, ارے جس کو بات کرنا ہو تو شروعات, بتاؤ اس کی بات کی کیا ویلیو ہوگی خدا کے دربار میں. ہماری بات شروع ہوتی ہے تو گانے سے. پہلے جب رمضان آیا, بولو رمضان پہلے, تو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا مغرب میں, بولو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا اور ختم ہوتا تھا عشاء میں. مغرب کا وقت شروع, روزہ ختم. عشاء کا وقت شروع, روزہ پھر سے. صرف کتنا ٹائم ملتا تھا؟ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ, باقی روزہ رکھو. شروع میں آیا تھا ایسا روزہ, بہت مشکل تھا. بولو مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ملے تو مطلب 23 گھنٹہ روزہ ہی رکھنے کا نا. وہ تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس, ساتھ میں بولو کیا نام ہے, آواز سے بولو کیا نام ہے. وہ بیچارے گھر میں آئے, مغرب کے وقت آئے,
बीवी ने कहा कि चलो इफ्तार का टाइम हो गया, एक खजूर खा ली। बोले खजूर? अब बीवी को कहा जरा गरम गरम रोटी पकाओ, गरम गरम रोटी पकाओ, मैं जल्दी जल्दी खा लूंगा। और सो गए तो सो गए। अब बीवी उठा रही है, उठो उठो, ईशा का टाइम आ जाएगा, अरे ईशा का टाइम आएगा, रोजा शुरू हो जाएगा, अरे गरम गरम रोटी तैयार है, ईशा का टाइम आएगा। लेकिन वो इतने नीरो जंगल में जाके लकड़ियां काटते थे, कंधे पे उठाते थे, मदीने के मार्केट में बेचते थे। अब वो इतने थके हुए कहने लगे बीवी को, ना मैं बाद में खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। ईशा का वक्त शुरू हो गया। अब रात को उनकी आंख खुली, बीवी को कहा गरम रोटी। अब खाए की गरम रोटी, रोजा शुरू हो गया। बेचारे कुछ नहीं बोले। क्या खाए थे उन्होंने? एक खजूर। अब दूसरे दिन जंगल में लकड़ी काटने गए, काट के आए, मदीना में जब बेचने आए तो धाड़ करके बेहोश होके गिर गए। बोलो बेहोश हो गए। सारे साहबा जमा हो गए, पता चला ये कुछ खाया ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं है। हमारे नबी को पता चला तो हमारे नबी की आंखों में आंसू आए। हमारे नबी ने कहा बेचारा कैस, कुछ खाया नहीं, इतना लंबा रोजा हो गया। हजरत जिब्राइल आए, कहा आज से अल्लाह निजाम बदल रहा है, अब रोजे का इफ्तार का टाइम मगरिब से ईशा नहीं, मगरिब में शुरू होगा, फजर में जाके खत्म होगा। पूरा निजाम अल्लाह ने बदल दिया। आयत करीमा नाजिल हुई। को रमजान क्यों कहते हैं? ये नाम अल्लाह ने रखा। कुरान में भी शहरु रमजान, अरे बोलो ना शहरु रमजान, ये नाम किसने रखा? अल्लाह ने रखा। रमजान के माने क्या मालूम? आप सोचोगे तो अकल हैरान होगी। रमजान के माने आते किसी चीज को जलाना। बोलो किसी चीज को जला देना, उसको राख बना देना। राख समझते हो ना? पाउडर बना देना और फिर उसको हवा में उड़ा देना। तो रमजान के ये माने किसी चीज को जलाना, राख बनाना और फिर हवा में उड़ा देना। अब सवाल होता है इतना मुबारक महीना आता है, इसमें जलाना क्या है, राख क्या बनाना? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने नाम रमजान रखा इसलिए कि इस महीने में मैं मेरे बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। अल्लाह कहते मेरे तमाम बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा और रमजान का महीना आएगा, अल्लाह कहते जला दूंगा, सबके गुनाह जला दूंगा, राख बना दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा। ईद का चांद आएगा, मेरा बंदा ऐसा होगा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। करेंगे बोलो, करेंगे ना इंशाअल्लाह। इफ्तारी करेंगे बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए रमजान के रोजे में भी सवाब, सहरी करने में भी सवाब, इफ्तारी में भी सवाब, और साथ में बोलो भाई तरावी पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे बोलो ना। कुरान नहीं पढ़ सकते, कम से कम तरावी में एक कुरान तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई सब करेंगे बोलो, करेंगे, रातों को जागेंगे इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अरे सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे। यहूदियों के यहाँ सबसे प्यारा दिन कौन सा? शनिचर। बोलो कौन सा? अब वो जो यहूदी जो कहाँ रहता था, एक आदत एवरी सैटरडे यानी हर शनिचर वो क्या करे, सुबह में नाश्ता करे, फिर नहाए धोए, खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े पहने, और उस जमाने में से बड़े बड़े चमड़े का किताब होती तो तौरात को खोले और उसको पढ़े। उसकी आदत हर शनिचर को सुबह में उठना, अच्छा नाश्ता करना और उसके बाद नहाना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और तौरात को खोलना और उसको पढ़ना, क्योंकि वो यहूदी थे, उनके यहाँ मुकद्दस किताब तौरात। एक शनिचर को ऐसा किताब खोले ना तो उसमें मोहम्मद लिखा हुआ मिला। बोलो सल्लल्लाहु, क्या लिखा हुआ मिला? मोहम्मद। अब हर आसमानी किताब में हमारे नबी का जिक्र है। बोलो हर आसमानी किताब में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, तो मोहम्मद मिला नाम उसमें। तो ये यहूदी थे ना, एकदम गुस्से में आ गए कि ये मोहम्मद का नाम कैसे आया? ये तो अंदर से दुश्मनी थी, कहा ये मोहम्मद का नाम कैसे आया? हदीस में लिखा फक़तअहा व हर्रक़हा। वो यहूदी इतने गुस्से में आए, वो जो चमड़े के टुकड़े पर जो मोहम्मद का नाम था यूं उसको काटा और लेकर उसको आग में जला दिया। बोलो आग में जला, और गुस्से में तौरात को बंद किया और रख दिया। अब वापस दूसरा क्या दिन आया? शनिचर आया। फिर नहाने का, फिर धोने का, फिर नाश्ता करने का, फिर खुशबू लगाने का, अच्छे कपड़े पहनने का। फिर जैसे तौरात खोली उस दिन तो एक जगह मोहम्मद था, आज दाईं तरफ भी मोहम्मद लिखा हुआ, बाईं तरफ भी मोहम्मद लिखा हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। अब उसको और गुस्सा आया कि गए हफ्ते में एक जगह था मैंने काटा और उसको जला दिया, आज दो जगह मोहम्मद। सफे के इस तरफ देखो तो भी मोहम्मद, उस तरफ देखो तो भी मोहम्मद। फक़तअहा व हर्रक़हा, उसने दोनों जगह से मोहम्मद का नाम काटा और बोलो उसको आग में जला दिया।
پھر کون سا سنیچر؟ تیسرا سنیچر آیا، وہی نہانا کھانا پینا اور اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا اور تورات کھولنا۔ آج تورات کھولا تو حیران ہو گیا، ایک روایت میں آتا یہ صفحے میں 2 جگہ محمد، یہ صفحے میں 2 جگہ محمد، تو کتنی جگہ ہو گیا؟ 4 جگہ۔ اب 4 جگہ محمد، غصہ تو غصہ تھا، ہاں یہ سب جگہ سے کاٹنا شروع کیا، چمڑے کا ٹکڑا چلا اور اس کو آگ میں جلایا۔ کتنے سنیچر ہو گئے؟ 3۔ چوتھا سنیچر جیسے تورات کو کھولا، وہی سب کچھ اپنی روٹین میں جیسے تورات کھولا، 8 جگہ محمد کا نام لکھا ہوا، بولو سبحان اللہ۔ اب جب 8 جگہ محمد کا نام لکھا ہوا تو تھوڑی دیر ان کا دماغ ذرا چکرایا اور سوچنے لگے، ایک جگہ لکھا تھا، پھر اس کے بعد 2، پھر اس کے بعد 4، آج اس کے بعد 8۔ کہا اگر آج 8 جگہ سے میں کاٹوں اور جلاؤں، ایسا نہ ہو کہ تورات کے سب حروف مٹ جائے اور محمد ہی محمد رہ جائے۔ بس اتنا سوچا اور تھوڑی دیر تک وہ ناموں کو دیکھنے لگا۔ یہودی، کتنی جگہ پہ نام دیکھا ہمارے نبی کا؟ اب تھوڑا ذہن آیا، اب معلوم نہیں اللہ کو وہ ہدایت کا فیصلہ کرنا تھا، اچانک اس کی زبان سے نکلا، سمجھ گیا اگر نبی ہے تو یہی نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ان کی زبان سے نکلا، ملک شام میں رہتے تھے، بس ان کی زبان پر نکلا، بولو ساتھ میں بولو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک بات سمجھ لو، جو داڑھی نہیں رکھتے میں اب اس کے بعد کچھ نہیں کہوں، جو داڑھی نہیں رکھتے میں اب اس کے بعد کچھ نہیں کہوں گا، فیصلہ آپ پہ چھوڑ کر چلا چاہوں گا۔ آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی؟ ہاں بولو یا نہ بول دو؟ سنا ہے؟ کہاں پر ہے ان کا مزار شریف؟ اجمیر میں۔ ان کا ایک جملہ، اللہ کے ولی ہے، ارے بولو نا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ کے ولی ہے، ارے بولو نا، بلند آواز سے بولو، اللہ کے ولی ہے۔ ان کا ایک جملہ، only one sentence، ان کا ایک جملہ کیا فرماتے؟ اپنے مریدوں سے فرماتے داڑھی رکھو، اپنے مریدوں سے فرماتے داڑھی رکھو۔ ایک مرید کھڑا ہوتا، کہتا حضرت پیرانے پیر، اگر ہم نے داڑھی نہ رکھی تو کوئی پرابلم ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر داڑھی نہیں رکھو گے اتنا بڑا پرابلم ہوگا کہ قیامت کے میدان میں نبی تمہیں نہیں پہچانیں گے، قیامت کے میدان میں نبی تمہیں۔ اب آپ بتاؤ میرے دوستو، اگر نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا، نقصان ہے کہ نہیں؟ بولو، ارے بولو، نقصان ہے کہ نہیں؟ رکھو گے بھائی، داڑھی رکھو گے انشاءاللہ؟ میرے پیارو، دیکھو دیکھو، داڑھی رکھ لو، خراب لگے، اچھا لگے، بھاری لگے، اتنا سوچ کر داڑھی رکھو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قطب الاقطاب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرمایا کرتے ہم نے داڑھی رکھی ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کسی کو داڑھی اچھی نہیں لگتی، کسی کے چہرے کے اوپر داڑھی سوٹ نہیں ہوتی، ارے ہمیں بھی معلوم ہے کسی کو داڑھی رکھنا بھاری معلوم ہوتا، لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے رکھ لے، قیامت کے میدان میں کہہ دینا اے پیارے نبی اپنے گال کو تمہارے گال پر قربان کر کے آیا۔ میں کرو گے انشاءاللہ؟ میں کرو گے انشاءاللہ؟ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا ایک اور بات میرے دوستو، یہ بہت سننے جیسی بات ہے، سننے جیسی بات ہے، ذرا سمجھنا۔ دیکھو دیکھو، آج کل ہے نا ہم لوگ کچھ ایسے گناہ میں پڑے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ توبہ کرو گے نا انشاءاللہ؟ ایک بات سمجھو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال، آپ پانی کے لیے گئے نا آگے؟ ارے بولو، پانی کے لیے گئے نا؟ مکہ والوں کو کہاں بھیجا؟ اب آپ بتاؤ، یہ اس طریقے سے مکہ والوں کو پیچھے بھیجا، ہمارے نبی ایسا نہیں کرتے بھائی، ہمارے نبی مکہ والوں کا دل نہیں دکھاتے، وہ 32 سرداروں کا دل نہیں دکھاتے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اللہ نے کروایا پوری امت کو بتانے کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانے کے لیے کہ تمہارا کوئی بھی معاملہ ہوگا، تمہارا کوئی بھی معاملہ ہوگا، ارے زمین کا معاملہ ہوگا کہ آسمان کا معاملہ ہوگا، کوئی بھی معاملہ ہوگا، نبی کو آگے کرنا، تم پیچھے رہنا، قیامت تک تم کو منزل ملتی جائے گی۔ بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نبی آگے، سب پیچھے۔ اللہ نے بارش برسائی کہ نہیں برسائی؟ اس سے ہم کو بتا دیا گیا کہ جب 9 سال کی عمر مبارک میں یہ حال ہے تو جب نبوت ملی، ارے بولو نا، جب نبوت ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اللہ نے انسانوں کا بھی نبی بنایا، اللہ نے جناتوں کا بھی نبی بنایا، اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے بعد اب کوئی نبی کی ضرورت نہیں، تیرے بعد اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں، آخری نبی اللہ نے بنایا، عرش پر بلایا، معراج نصیب کروائی، اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ اب آپ بتاؤ، جب یہ سب ہونے کے بعد
اگر ہم نبی کو پیچھے رکھے ہم آگے رکھے تو مصیبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بھائی آئے گی کہ نہیں؟ ہر معاملے میں نبی آگے ہم بولو بولو نبی آگے. ایک مسئلہ یہاں تو ماشاءاللہ مفتیان کرام بیٹھے لیکن آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں. امام کھڑا ہے بھائی تھوڑی دیر کے لیے امام کھڑا ہے, مقتدی کہاں کھڑے؟ بھائی ہمارے گھٹامن کی مسجد کا امام آگے کھڑا ہے, عشاء کی نماز سمجھو, مقتدی کہاں کھڑے؟ پیچھے. لیکن اگر کوئی مقتدی آگے کھڑا ہو جائے, کوئی مقتدی آگے کھڑا ہو جائے, سارے مفتیان کرام کہیں گے تیری نماز. حالانکہ امام اللہ اکبر کہا تو نے رکوع کیا, امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو قومے میں آیا, امام نے اللہ اکبر کہا تو سجدے میں گیا. امام سے آگے اگر کوئی کھڑا ہو جائے اس کی نماز, بولو بولو ساتھ میں بولو, اس کی نماز اگر گھٹامن کا امام یا پالنپور کا امام یا ہمارے انڈیا کا امام اس سے آگے اگر کوئی قدم بڑھائے تیری نماز خدا قبول نہیں کرتا. تو نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ کہ آگے کوئی چلا جائے اور نبی کو پیچھے چھوڑے, اللہ کی قسم اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوتا, اس کا ایمان قبول. رات سچ بتاؤ ہر معاملے میں نبی کو ہم نے پیچھے رکھا کہ نہیں؟ ارے بولو نا پیچھے رکھا کہ نہیں؟ آج ایک گناہ ہمارے اندر ہو رہا ہے, اللہ معاف فرمائے, بولو اللہ معاف فرمائے. سود کا گناہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا میرے دوستوں؟ سودی کاروبار ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ارے ایک طرف 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوگا, رمضان مہینے کے روزے رکھتا ہوگا, راتوں کو تراویح پڑھتا ہوگا, عمرے پہ عمرہ کرتا ہوگا, صدقہ کرتا ہوگا, خیرات کرتا ہوگا, زکات دیتا ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ میں اس کا اگر سودی کاروبار ہوگا کیا سزا ملے گی؟ کیا سزا ملے گی؟ بھائی سود کا کاروبار کرنے والا, لینے والا, دینے والا کیا سزا ملے گی؟ آپ کو بتاؤں بھائی, سنو گے آج سنو گے اللہ کیا فرماتے اور نبی کیا فرماتے, ذرا سننا. قرآن کریم میں اللہ نے کہا یہ گناہ کرے گا یہ سزا دوں گا, یہ گناہ کرے گا یہ سزا, ہے کہ نہیں قرآن میں؟ آپ میرا ساتھ دو گے؟ بھائی تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ بھائی تھکے ہو تو بند کر دو, تھکے تو نہیں نا؟ ویسے بھی ایک بھائی نے 1:30 بجے کا بولا تھا, ابھی تو 11:45 ہی بجے ہیں. میں بولوں نا بھائی, ارے سب بلند آواز سے کہو نا, بولو نا. آپ قرآن کریم اٹھا کر, قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں, پورا مجمع بولے قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کلام, کوئی سچا کلام, کوئی شرافت والا کلام, کوئی مقام والا کلام, کوئی عزت والا کلام, کوئی منقبت والا کلام. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی, یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی, یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی, ہے نا قرآن میں؟ ارے بولو ہے نا قرآن میں؟ جیسے اگر کسی نے چوری کیا, قرآن کیا کہتا؟ ہاتھ. ارے بولو ساتھ میں بولو, پورا مجمع بولے, قرآن کیا کہتا؟ چوری کرے تو ہاتھ. ارے چوری کرے تو ہاتھ. چھٹے پارے میں, کون سے پارے میں؟ چھٹے پارے میں اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اللہ فرماتے چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت اگر چوری کرنا ثابت ہو جائے تو ہاتھ, آپ گنتے جانا, چوری کرے تو ہاتھ کاٹو. چور اگر کوئی زنا کرے تو, میں دیکھو قرآن کہتا ہے اگر کوئی زنا کرے تو پہلے معلوم کرو کہ شادی والا بغیر شادی والا. ارے معلوم کرو شادی والا کے بغیر شادی والا. اگر بغیر شادی والا ہے اور اسلامی قانون ہے اور اگر اس نے زنا کیا ہے, مرد ہے یا عورت ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, اسلامی قانون کے مطابق 100 کوڑے مارے جاوے. بھائی یہ قرآن میں لکھا ہے. کتنے کوڑے مارے جاوے؟ یعنی ساتھ میں بولو کتنے کوڑے مارے جاوے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے, پارہ نمبر 18. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ فرماتے زنا کرانے والی عورت ہو یا زنا میں مبتلا ہونے والا مرد ہو, اللہ فرماتے اگر شادی نہ ہوئی ہو اسلامی قانون کے مطابق دونوں کو کتنے کوڑے؟ دیکھو گناہ سزا, گناہ. اچھا اگر شادی ہوئی ہو تو بھائی شادی ہوئی ہو اور پھر عورت زنا میں پڑ گئی یا مرد زنا میں پڑ گیا تو اسلامی قانون پتھر مار مار کے ختم کر دو. پتھر مار مار کے ختم کر دو. حدیث پاک میں لکھا الشیخۃ والشیخ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. حدیث پاک میں لکھا شادی والی عورت ہو یا شادی والا مرد ہو, اللہ نہ کرے زنا والے گناہ میں مبتلا ہو جائے اور اسلامی قانون کے مطابق پتھر مار مار کے اسے ختم کیا جائے تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے. بولو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے, چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے. زنا کرنے والا اگر بغیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں, شادی شدہ ہو تو پتھر سے مار مار کے ختم کیا جائے. ارے آؤ قرآن میں, قرآن ایک اور بات بتاتا, اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی, بولو ساتھ میں بولو, اگر کسی نے کسی پر تہمت اور پھر ثابت نہیں کر سکا, قرآن کہتا ہے تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارو اسلامی قانون کے مطابق. اگر اسلامی قانون ہو تو کتنے کوڑے مارو؟
अरे बोलो ना कितने कोड़े मारो? अल्लाह ने फरमाया, ये भी 18वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात थुम्मा लम यातू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा। तोहमत लगाने वाला अगर अपनी तोहमत को साबित न कर सके, 4 गवाह पेश न कर सके, अल्लाह फरमाते इस्लामी कानून के मुताबिक कितने कोड़े? अब आप देखते जाओ। अच्छा, अगर कोई, ये इस्लामी कानून बता रहा हूं कि गुनाह और सजा, गुनाह और सजा। चोरी हाथ काटो, जीना 100 कोड़े मारो, शादीशुदा है पत्थर से मार के खत्म करो, और अगर किसी पर तोहमत लगाता है 80 कोड़े मारो। इसी तरह कुरान करीम ने कहा अगर कोई किसी को कत्ल करे, कोई किसी की जान लेवे, तुम भी उसकी जान लो। अरे है ना कुरान में? अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, है ना? कोई किसी की जान ले, तुम भी जान लो। उसका दांत तोड़ा, दांत तोड़ो। अगर उसका नाक काटा, नाक काटो। अगर उसकी आंख फोड़ा, आंख फोड़ो। ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर 6। ये कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया अन्नफ्स बिन्नफ्स वल आइन बिल आइन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास। हुआ कि नहीं? अब आना, ये सारी बातें मैंने क्यों आपके सामने कही? मेरे प्यारो, गुनाह भी है, सजा भी है। बोलो बोलो, गुनाह भी है। मेरा साथ दोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। चोरी करेगा तो बोलो ना, चोरी करेगा तो, जीना करेगा और शादी नहीं हुई तो, और अगर जीना किया और शादी भी है तो पत्थर मार के खत्म कर दो, और अगर किसी पर तोहमत लगाई तो 80 कोड़े मारो। अगर किसी की जान ली, तुम भी जान लो। दांत तोड़ा, दांत तोड़ो। नाक काटा, नाक काटो। आंख फोड़ा, आंख फोड़ो। अल्लाह ने गुनाह भी बताया, अल्लाह ने सजा भी बताई। लेकिन सूद का जब मामला आया, किसका मामला? जब 3रे पारे में सूद का बयान आता है, सूद इंटरेस्ट का बयान आता, अल्लाह कहता कोई सजा नहीं। अल्लाह फरमाता कोई सजा का हाथ काटे। भाई सूद में कोई पकड़ा जाए तो हाथ काटे? अल्लाह ने कहा नहीं। उसका पांव काटे? कहा नहीं। अरे उसकी आंख फोड़ डाले? कहा नहीं। अरे उसको लगड़ा लूला करके फेंके? अल्लाह ने कहा नहीं। तो भाई क्या सूद की कोई सजा, कोई तो सजा हो? अल्लाह ने फरमाया हाँ, एक सजा है, सजा तुम नहीं दोगे। अरे बोलो ना, अल्लाह क्या फरमाते? सजा तुम नहीं दोगे। अल्लाह फरमाते सजा तुम नहीं दोगे। अल्लाह फरमाते उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। अरे सूदी कारोबार करने वाले का पांव नहीं काटा जाएगा, उसकी आंखों को नहीं फोड़ा जाएगा, उसके नाक को नहीं काटा जाएगा, उसके जबड़ों को नहीं फाड़ा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया 3रे पारे में, अल्लाह ने फरमाया कोई सजा नहीं होगी। सजा ये होगी कि जब कयामत के मैदान में आएगा, मैं और मेरा नबी उसके साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐलाने जंग। बोलो ऐलाने। कौन जंग करेगा? अल्लाह और अल्लाह के रसूल कहते हर सूदी कारोबार वाले को लाया जाएगा। वो दुनिया में कोई सजा नहीं, कयामत में मैं और मेरा नबी उसके साथ जंग करेंगे। अब बताओ, अल्लाह जंग करे बर्दाश्त? और ये कुरान में लिखा, मैं नहीं कहता। 3रा पारा, बोलो बोलो बोलो, कौन सा पारा? अल्लाह क्या फरमाते? फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। भाई है ना कुरान में? बोलो है ना कुरान में? क्या फरमाया? फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो, अगर सूदी कारोबार में रहोगे और तौबा नहीं करोगे, इस कारोबार से पीछे नहीं हटोगे, अल्लाह फरमाते आजा कयामत के मैदान में, आजा मैदान में आजा। एक तरफ तू होगा, एक तरफ मैं और मेरा नबी होगा, और जंग का ऐलान होगा। मैं और मेरा नबी तेरे साथ जंग करेंगे। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद अहमद की रिवायत, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कोई सूदी कारोबार करे, कोई सूद का पैसा खावे, कोई सूद का पैसा लेवे, कोई सूद पर पैसा देवे। हमारे नबी ने क्या फरमाया? सुनो, बदन का बाल बाल खड़ा हो जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई सूद का कारोबार करे, कोई 1 रुपया पेट में उतारे, कोई 1 रुपया लेवे, कोई 1 दिरहम देवे। हमारे नबी फरमाते एक उम्मती, एक मुसलमान, हमारे नबी फरमाते अपनी मां के साथ 36 मर्तबा जीना करे। बोलो बोलो, एक मुसलमान अपनी सगी मां के साथ जबरदस्ती 36 मर्तबा मुंह काला करे, मां के कपड़े उतारे और मां के साथ मुंह काला करे, 36 मर्तबा करे। नबी फरमाते वो इतना बुरा नहीं जितना बुरा मेरा वो उम्मती है जो सूद का 1 दिरहम अपने पेट में उतार दे। मेरे दोस्तों, ये सूदी कारोबार ये हमारे गुजरात में बहुत ऊंचे लेवल पर मुसलमान चला रहा है। मैं पालनपुर की बात नहीं करता,
घटा मन की बात नहीं करता। और मैंने कभी किसी से पूछा भी नहीं कि घटा मन में क्या होता, और मेरे को हक भी नहीं पूछने का। मेरी आदत ही नहीं, मैं तो आता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, कुर्सी पर बैठता हूँ, जाता हूँ। बस ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको हिदायत कामिला नसीब फरमाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सूदी कारोबार में मैं लगा, आप लगे, अगर हमने 1 रुपया सूद का खाया, अरे अंदाजा लगाओ कयामत में जब सबके सामने कहा जाएगा कि ये उससे भी बदतर है, अगर इसने माँ के साथ सीधा किया होता इतना बुरा ना होता जितना बुरा सूद का पैसा उतारने वाला। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह कयामत में ऐलान जंग करे, नबी कयामत में ऐलान जंग करे, और इतनी सख्त वईद नबी बताए, फिर भी अगर हम सूदी कारोबार में रहे तो उसका नुकसान बता दूं? अरे बोलो, बताओ भाई, एक बात बताओ। ये बात बहुत अजीब गरीब। एक किताब है अल कबाइर, एक किताब क्या है अल कबाइर, अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की। उन्होंने लिखा है, कुछ गुनाहों की नहूसत ऐसी है, बोलते हुए भी मुझे भी डर लगता है, अल्लाह माफ करे। कुछ गुनाहों की नहूसत ऐसी है, उसका असर हमारे मासूम बच्चों पर जाता है। और एक अजीब बात तंबीहुल गाफिलीन में एक अजीब बात लिखी है कि जो सूद और जुआ और जीना, सूद, जुआ, शराब, कहते अगर इसने नहीं छोड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि कल इसकी लड़की किसी और के बिस्तर को गर्म करती हो, कल इसकी लड़की जीना करावे, कल इसका बेटा आवारगी करे, कल इसका बेटा शराब पिए, और वो बाप तड़प जाए जब उसे पता चले कि मेरी लड़की अब गलत रास्ते पर पहुंच चुकी है, मेरी लड़की अब अपनी इज्जत का सौदा करती है। अरे मेरी वो लड़की जिसको मैंने अपने सीनों से लगाया था, मेरी वो लड़की जो मुझे बाप बाप कहकर गले से लगती थी, आज वही मेरी लगते जिगर, मेरे जिगर का टुकड़ा आज पूरे गांव में मशहूर है कि उसने अपना धंधा शुरू कर दिया, अपनी इज्जत को बेच दिया। वो बाप रोने से पहले ये सोचे, इसे रंडी के कोठे तक पहुंचाने वाला खुद इसका सगा बाप है। इसने जो सूद की कमाई इसके पेट में उतारी, जुए की जो कमाई, जो हराम कमाई पेट में उतारी, वो लड़की जिसका नाम फातिमा होगा, जिसका नाम रुकैया होगा, जिसका नाम खदीजा होगा, जो न जाने इफ्फत और पाक दामनी की कसम खाती, आज किसी कोठे पर बैठी है, और उसकी वजह कोई नहीं, उसका सगा बाप है। मेरे प्यारो, मैं नहीं कहता कोई सूदी कारोबार करता होगा, लेकिन अगर करता है, आज इसी मजलिस में तौबा करे। मेरे दोस्तों, कुछ रकम को फेंक देगा, सुनो, आज अगर सूदी कारोबार से तौबा करेगा, और जितना सूद का पैसा होगा, मुफ्तियाने किराम से फतवा पूछिए, उसको अपने ठिकाने लगा देगा। आज सूद का पैसा अगर आपके पास है, किसी से लेना है, किसी से देना है, किसी तिजारत में आपने सूद का पैसा लगाया, अल्लाह के वास्ते जला डालो, आग लगा दो। मुफ्तियाने किराम से फतवा पूछो कि सूद के पैसे का क्या करो, उससे दूर हो जाओ। मैं कसम खाकर कहता, अल्लाह तीसरे पारे में फरमाता, तू सूद को मिटाता जाएगा, मैं तेरे सदकात और खैरात को बढ़ाता चला जाऊंगा। तू सूद को मिटाता जाएगा, खुदा हलाल रोजी ऐसी देगा, खुदा के दरबार में देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगा, ऐसी छप्पर फाड़ के रोजी देगा, समझ में भी नहीं आएगा कि कहां लगाऊं। या अल्लाह कहेगा, तू कमाते कमाते थक गया, लेकिन मैं जब देने पर आया तो तू रखते रखते थक जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा ना, कुछ गुनाह इतने। आपको एक अजीब बात बताऊं, हजरत उमर, उनका रौब और दबदबा तो सबको मालूम है, कितना रौब था हजरत उमर का, कितना दबदबा था। हजरत उमर को पता चला कि फला महल्ले में घर है, और वो घर में जो एक आदमी रहते हैं वो हजरत उमर के खास दोस्त थे। बोलो, हजरत उमर के खास दोस्त थे, और माशाल्लाह नमाजों में आते हैं, माशाल्लाह रमज़ान में रहते हैं, और माशाल्लाह हजरत उमर के आगे पीछे रहते हैं। लेकिन पता चला कि वो दारू पीते हैं, वो शराब पीते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई दिन तक इंक्वायरी बिठाई। इंक्वायरी बिठाने के बाद पता चल गया कि इतने बजे इनके घर में दारू आता है, शराब आता है, और इनके घर में शराब पिया जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि आज रात को उनको रंगे हाथ पकड़ना है। बोलो, हजरत उमर ने सोचा आज रात को रंगे हाथ उनको पकड़ना। और हजरत उमर के लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन हजरत उमर ने सोचा कि अगर डायरेक्ट मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, ठक 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 दरवाजा खटखटाऊंगा, और वो पूछेंगे अंदर से कौन, और मैं बाहर से कहूंगा अमीरुल मोमिनीन उमर, तो इतने में तो शराब के मटके छुपा देगा, तो रंगे हाथ तो पकड़ा नहीं जाएगा। तो हजरत उमर ने पूरी प्लानिंग की, रात के सन्नाटे में घर के पीछे वाली दीवार पे चढ़े, और दीवार पे चढ़कर ऊपर का छत खोले, और छत खोलने के बाद सीधे छलांग लगाए, और बिल्कुल रंगे हाथ, उनके हाथ में शराब के मटके थे, और दोस्त अहबाब सब शराब पी रहे थे, और हजरत उमर ऐसे जैसे आ गए सीधे,
وہ سب کے سب کانپنے لگے، امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین عمر آ گئے، امیر المومنین عمر. اور حضرت عمر نے بڑے غصے میں، بڑے جلال میں، بڑے رعب اور دبدبے میں حضرت عمر نے کہا تم نمازیں پڑھنے آتے ہو نا، تم رمضان کے روزے رکھتے ہو نا، تم حج کرتے ہو نا، تم عمر عمر کر کے میرے آگے پیچھے ہوتے ہو نا، اور تمہارے گھر میں یہ شراب، یہ دارو کی محفل. سننا، حضرت عمر نے تو رنگے ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں پکڑ لیا؟ وہ جو شخص تھے ان کو پکڑ لیا، اور ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی، شراب کا گلاس بھی تھا. لیکن انہوں نے کانپتے کانپتے کیا کہا، عمر امیر المومنین ایک بات کہوں؟ حضرت عمر نے کہا کہو. کہا میری ایک غلطی ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ ارے بولو نا، میں کیا کر رہا ہوں؟ شراب پی رہا ہوں، میری غلطی. لیکن عمر تمہاری 3 غلطیاں ہوئی. آپ امیر المومنین، آپ بہت بڑے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک ہوئی ہے، آپ کی کتنی ہوئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکے، کہنے لگے میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے رنگے ہاتھ تجھے دارو پیتا ہوا پکڑ لیا، شراب پیتا ہوا پکڑ لیا، میں نے کون سی غلطی کی؟ شخص نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ بولو نا، کہاں سے آئے؟ چھت سے آئے. اللہ قرآن میں کہتا ہے دروازے سے آؤ. قرآن میں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چھت پھاڑ کے آؤ. پوچھو اللہ قرآن پاک میں فرماتا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی کے گھر میں جاؤ تو بولو کہاں سے جاؤ؟ اب جیسے میرے کو یہاں پر بلایا، میں سیدھے یہ دروازے سے آیا. ایسا تو نہیں کہ پیچھے والی کھڑکی سے آیا یا پیچھے کوئی سیڑھی لگائی اور وہاں سے آئے. بھائی سیدھی بات ہے، قاعدہ قانون ہے، دروازے سے آؤ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. اللہ کہتا دروازے سے آؤ. تو وہ شخص کہتے ہیں عمر آپ امیر المومنین ہیں، لیکن آپ کی پہلی غلطی ہے کہ آپ پیچھے دیوار چڑھے، چھت کو پھاڑے اور پھر آپ میرے پاس آئے. کیا اللہ اس کا حکم دیتا ہے؟ میرے ساتھ میں بولو نا، مرنا کہ نہیں مرنا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا، مرنا کہ نہیں مرنا؟ اے کوئی بچنے والا؟ ہم اپنے محلے میں رہتے ہیں، اے سچ بتاؤ ہم نے کتنے میتوں کو غسل دیا ہے؟ ہم نے کتنے میتوں کو ہم نے کفن پہنایا ہے؟ ارے کتنی مرتبہ ہم نے مسجد کے مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے کے بعد جنازے کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد جنازے کی نماز کے بعد میرے دوستوں ہم قبرستان لے کر گئے ہیں. آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ میرے کو اور آپ کو مرنے کا ہے کہ نہیں مرنے کا ہے؟ نہیں بولو نا، مرنا کہ نہیں مرنا؟ اچھا موت بول کر آئے گی، بول کر آئے گی، ہم کو ٹائم دے گی. ارے پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے نا. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. پورا مجمع بولے ہر ایک کو دنیا چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنا. سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو. یہ میں کھڑا ہوں، یہ مائک پہ کھڑا ہوں، زور زور سے بیان کرتا ہوں. ایک دن آئے گا، میرے کو بھی یقین ہے، ایک دن آئے گا اعلان ہوگا وہ قاری احمد علی بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. ایک دن آپ کے بارے میں بھی خبر آئے گی اللہ کو پیارا ہو گیا. اور وہ دن آئے گا میرے دوستوں، وہ دن آئے گا ہم کو غسل کے تختے پہ لٹایا جائے گا. وہ دن آئے گا میرے اور آپ کو کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا. اور وہ دن آئے گا جب ہمارا جنازہ اٹھتا ہوگا نا، ہماری بیوی بھی روتی ہوگی، ہمارے بچے بلبلاتے ہوں گے، سارے دوست بلبلاتے ہوں گے، لیکن جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، ہمیں قبر کے اندر اتارا جائے گا. اور اللہ کی قسم میرے پیارو، جب قبر میں اتاریں گے نا، کون ساتھ میں آئے گا؟ بھائی میں اعلان کرتا ہوں، کوئی میرے ساتھ میں آنے والا؟ ارے کوئی آنے والا؟ کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. اور قبر کی پہلی رات سب سے خطرناک رات ہوگی. ایک بات سن کر میرے دوستوں فیصلہ کرو. امام اوزائی رحمت اللہ علیہ، بولو بہت بڑے امام ہیں، امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے صحیح سند کے ساتھ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے، جب بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے اور اسے قبر میں لٹا دیا گیا، بھائی قبر میں لٹا دیا گیا. ارے میرے دوستوں امام اوزائی جیسا امام روتے روتے کہتا کہ ہم نے سنا جب بے نمازی کو قبر میں لٹا دیا گیا اور سارے رشتہ دار چلے گئے. ارے ابھی تو رشتہ دار اور دوست احباب قبرستان کے باہر بھی نہ گئے، اللہ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے. سب سے پہلے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے. ارے بولو، بے نمازی کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے. صرف ہٹا نہیں دیا جاتا، پھر وہ دونوں فرشتے اس کے کفن کا کپڑا پھاڑ دیتے ہیں.
کفن کا کپڑا پھاڑ دیا جاتا ہے میرے دوستو. پھر قبر کے اندر وہ فرشتوں کو لایا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں جہنم کا لوہا ہوتا ہے, اور ہمارے نبی نے فرمایا وہ لوہا ہوتا ہے جس کو جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا ہے. ارے لوہا لایا جاتا ہے, بڑی بڑی چٹانیں لائی جاتی ہے, کبھی اس کے سر کو کچلا جاتا ہے, کبھی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے, کبھی جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے, کبھی قبر کے اندر جہنم کی آگ لگائی جاتی ہے, جہنم کے بچھو اور سانپ آتے ہیں. میرے پیارو, کون برداشت کر سکتا ہم میں سے؟ نہیں, کوئی تو ہوگا. نہیں کر سکتے, برداشت کر سکتے. ارے ہم کو معمولی پتھری کا دکھاوا ہوتا ہے. کتنی پتھری کتنی ہوتی؟ اتنی سی. ارے بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جن کو دکھا ہوا ہوگا ان کو پتا چلا ہوگا. جب پتھری نکلتی ہے نا تو ڈاکٹر بتاتا ہے اتنی سی پتھری جب یہاں پر آتی ہے میرے دوستوں دیواروں کو پکڑ پکڑ کے روتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ ڈاکٹر کب آئے گا. اے میرے دوستوں, ہم اتنے نادان ہیں جو پیٹ میں اتنی پتھری کو برداشت نہ کر سکا, وہ جہنم کے لوہے کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے نادان مت بنو میرے پیارو, یہ نادانی چھوڑ دو. کتنے لوگ کیا کرتے معلوم؟ داڑھی نہیں رکھی, کیا بولتے معلوم؟ کچھ دن کے بعد بھائی اتنا جلدی میرے کو نہیں بولنے کا, ابھی تو میں نے جوانی میں قدم رکھا. تو مر جائے گا, اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ بھائی مر جائے گا, اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہم انتظار کرتے کہ بعد میں داڑھی رکھیں گے, بعد میں اپنا کپڑا بدلیں گے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ بعد میں جو ہوگا بعد میں ہوگا. لیکن اگر اس سے پہلے اللہ کا بلاوا آیا اور قیامت میں ہمارے نبی نے صرف اتنا سوال پوچھا, اے میرا امتی, دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا, آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند ہے. مدینے میں ایک عورت نے ایمان جس کا نام ہے حضرت لبابہ. کیا نام ہے؟ حضرت لبابہ رضی اللہ تعالی عنہا. مدینے پاک میں ایک عورت نے ایمان قبول کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے دوستو پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. حضرت لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے میں آئی اور آ کر فرمایا, نبی ایک بات بتاؤں, نبی ایک بات بتاؤں. ہمارے آقا نے پردے کے پیچھے سے کہا, ہاں بہن بتا دے, یا اختی اخبرینی, بتا دے مجھے, میری بہن مجھے بتا دے. حضرت لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ, میرے دوستوں میرا ساتھ دینا, حضرت لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردے کے پیچھے سے فرمایا, اے میرے نبی, میں مانتی ہوں آپ سے بڑھ کر میرا کوئی آقا نہیں, میں مانتی ہوں آپ سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں, میں مانتی ہوں میرے آپ سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں, لیکن کچھ دن پہلے, حضرت لبابہ کہہ رہی, کچھ دن پہلے میرے جوان بیٹے کا انتقال ہوا, قبر میں دفن کیا, اس نے کلمہ نہیں پڑھا, وہ ماں کیسے برداشت کرے اس کا بیٹا آگ میں جلے. حضرت لبابہ کہتی, کچھ دن پہلے میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, ہم نے قبر میں دفن کیا, لیکن اس کو بیچارے کو کلمہ ولمہ نہیں معلوم تھا, وہ بغیر کلمے کے گیا, اس کی قبر میں آگ لگے گی, قیامت میں آگ لگے گی, جہنم میں آگ لگے گی. یہ ماں ہے, ماں کی ممتا کیسے برداشت کرے گی؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لبابہ, ہمارے نبی نے فرمایا, میری بہن لبابہ مجھے بتا دے تیرے بیٹے کی قبر کہاں ہے. حضرت لبابہ آگے پردے میں چلی, پیچھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صحابہ کرام کے ساتھ چلے. لبابہ بیٹے کی قبر کی طرف اشارہ کرتی ہے, ہمارے آقا صحابہ کے ساتھ اس قبر پر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں, قوم یا عبداللہ, اے اللہ کا بندہ کھڑا ہو جا. صحابہ فرماتے, قسم اللہ کی قبر پھٹی اور وہ بیٹا کھڑا ہوا, ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا, وہ کھڑا ہوا, ہمارے نبی کی پیشانی کو دیکھ کر فرمایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسٹوڈنٹ کون اسٹوڈنٹ؟ حضرت عیسیٰ نے مردے کو قبر سے اٹھایا, میرے نبی نے مردے کو قبر سے اٹھا کر کلمہ بھی پڑھوا دیا. ارے بھائی ہے نا کمال. میرے دوستو, اللہ جس کا دل کھولے اس کے دل کو کوئی بند کرنے والا, اللہ خود کہتا غیب کا جاننے والا میں. ارے کون ہے غیب کا جاننے والا؟ حضرت ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, بہت دور دیہات سے آیا ہوں, اپنی بات کو بند کر دو, میری بات کو سنو, 3 مسئلے پوچھنے آیا ہوں اور میرے دیہات تک وہ 3 مسئلے لے کر جانا. آپ بتا دو, میں اٹھ کر چلا جاؤں گا, رات ہونے سے پہلے اپنے دیہات میں لوٹ جاؤں گا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
تو پوچھے گا یا پوچھے بغیر میں بتاؤں گا. کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے میرے دوستو دھوم مچائی. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اے ثقفی بہت دور دیہات سے آیا ہے, تو پوچھے گا یا بغیر پوچھے میں بتا دوں. حضرت ثقفی نے فرمایا ارے میرے نبی وہ 3 مسئلے میرے سینے میں ہے, میرے سوا کوئی نہیں جانتا, آپ کیسے بتاؤ گے؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہہ دے تو میں بتا دوں, نہ کہے تو بھی بتا دوں, اس لیے کہ جس خدا نے تیرے دل میں رکھا اس خدا نے میرے بھی دل میں رکھا. حضرت ثقفی نے کہا نہیں آپ ہی بتاؤ. حضرت ثقفی نے کہا اب تو میں نہیں بتاؤں گا, آپ ہی بتاؤ. کتنے مسئلے پوچھنے آیا ہوں؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثقفی مجھے معلوم ہے سب سے پہلا مسئلہ تو نماز کے بارے میں پوچھنے آیا کہ فرض کتنی, سنتیں کتنی, نفل کتنی, واجب کتنی. سب سے پہلا سوال تیرا نماز کا, تیرا دوسرا سوال روزے کا, اور تیرا تیسرا سوال اگر کوئی ناپاک ہو جائے تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. کتنے سوال تیرے؟ پہلا سوال نماز کا, دوسرا سوال روزے کا, تیسرا سوال اگر کوئی ناپاک ہو جائے تو غسل کرنے کا طریقہ کیا. ہمارے نبی نے جب یہ 3 باتیں کہی حضرت ثقفی کھڑے ہو گئے. وہ حضرت ثقفی کھڑے ہو گئے اور کیا کہا اے نبی اجازت ہو تو آپ کی پیشانی چوم لو. کیا کہا؟ اجازت ہو تو آپ کی پیشانی. ہمارے نبی نے کہا پیشانی چومی اور کہا قسم اللہ کی یہی 3 باتیں لے کر آیا تھا. کیا قسم اللہ کی یہی 3 باتیں لے کر. بمبئی میں ایک مرتبہ ایک جوان ملا, میں نے کہا بھائی غسل کے فرائض معلوم ہے؟ تو کہا معلوم ہے. میں نے کہا کتنے؟ تو کہا 3. غسل کے فرائض کتنے؟ 3. تو میں بڑا خوش ہو گیا. میں نے کہا بھائی تجھے معلوم ہے؟ میں نے کہا کون کون سے؟ تو کہا پانی, تولیہ, صابن. یعنی میرے دوستو اندازہ لگاؤ, میں سمجھتا ہوں صورت میں بھی اللہ نہ کرے لیکن ایسی جہالت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. غسل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم, کھانے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم, پینے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم, مسجد میں جانے کا طریقہ نہیں معلوم, نکلنے کا طریقہ نہیں معلوم, بیت الخلا میں جانے کا طریقہ نہیں معلوم, نکلنے کا طریقہ نہیں معلوم. ارے میرے دوستو جب بات آئی تو ایک بات آپ کو بتا دوں, روزانہ ہم بیت الخلا جاتے نہیں جاتے, پیشاب کا بھی تقاضا, پاخانے کا بھی تقاضا, اور ہوتا ہے ہر بشر کو ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے, اس سے پیشاب جانا, پاخانہ جانا بھائی سب کو معلوم ہے اور سب جاتے ہیں. لیکن میرے دوستو آج میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں وہ طریقے پر چلا جا جو نبی نے طریقہ بتایا, پیشاب کر لے اور وہ طریقے سے نکلا جو نبی نے بتایا. ہمارے نبی فرماتے قسم اللہ کی جتنی دیر تو پیشاب کرتا رہا ثواب کا میٹر چلتا رہا اور خدا تیرا نام شہیدوں میں لکھتا رہا. لیکن نہیں میرے دوستو, یہاں تو پیشاب لگی تو فکر ہے کہ نکلے کب, ہے نا, کیسے پاؤں سے اندر گیا, کیسے پاؤں سے باہر نکلا, دعا پڑا. میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں, جتنا گناہ بڑھتا جائے گا خدا اتنی سنت کو کھینچتا جائے گا حدیث میں. اور آج ہمارے یہاں گناہ بڑھتا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے نگر ہوتے, کتنے گناہ ہوتے. زنا ہے کہ نہیں, زنا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے زور سے کہو نا, زنا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کہتے ہوں گے کہاں زنا؟ ارے میرے دوستو آنکھوں کا زنا گناہ, کانوں کا زنا گناہ, زبان کا زنا گناہ, پاؤں کا زنا, ہاتھوں کا زنا. ارے میرے دوستو زنا تو اتنا بڑا گناہ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا جو زنا کرے میرے نزدیک ایسا ہے جو اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنا آسان ہو گیا, 10 منٹ 15 منٹ میں فارغ ہو گیا, غسل کرنے گیا. ہمارے نبی فرماتے زنا کرنے والا زنا کر لیتا اور غسل کرنے جاتا, غسل کی ایک ٹکڑا, غسل کی زمین کا ایک ٹکڑا اس کے لیے بددعا کرتا ہے کہ اللہ یہ مرے تو اس کو کلمہ بھی نصیب مت کرنا. زنا کرنے والا زنا کرتا. ہمارے نبی نے فرمایا میں نہیں, ہمارے نبی نے فرمایا میں نہیں. 70 نبیوں نے قیامت تک زنا کرنے والوں کے لیے بددعا کی ہے. کتنے نبیوں نے؟ 70 نبی. اور میرے دوستوں زنا کیا سمجھا کہ میں نے بہت اونچا کام کیا, بہت ہوشیاری کا کام کیا. اللہ کہتا نہیں تو نے کیا, اب میں تیری بیوی اور تیری بیٹیوں میں یہی کام شروع کروا دوں گا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا میرے دوستوں؟
زنا کیا، سننا حدیث، زنا کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زنا کرنے والا جب زنا کرتا، ہمارے نبی فرماتے اس کا ایمان دل سے نکل جاتا. نبی کہتے ایمان دل سے نکل جاتا. جب زنا ختم ہوتا ہے اللہ وہ ایمان واپس بھیجتا ہے. لیکن میرے دوستو اگر زنا کرتے کرتے موت آ گئی تو ایمان ختم. میرے دوستو آج گناہ پر گناہ، میرے دوستو گناہ پر گناہ. زنا، شراب پیتے کہ نہیں پیتے؟ جوا کھیلنا تو ہمارے بھائیوں کو ہو سمجھتا میرے اندر بہت بڑا کمال پیدا ہو گیا. جوا میں ہارا، جوا میں جیتا. میرے دوستو اللہ کہتے ہارا تو بھی میری لعنت اور جیتا تو بھی میری لعنت. بھائی لعنت ہے کہ نہیں؟ بھائی لعنت ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو ایک حدیث پاک بتا دوں. ارے بھائی بتاؤں، پہلے یہ بتاؤں قرآن نے شراب کو حرام کیا، کہو بے شک. قرآن نے جوا کو حرام کیا، کہو بے شک. ارے کیا کہ نہیں کیا؟ اور اس کے نقصان بھی بتائے. میں پہلے قرآن سے نقصان بتا دوں. بھائی سنو گے انشاءاللہ. پارہ نمبر 7. بھائی پارہ نمبر دیکھو اللہ نے کیا فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. دیکھو جوا کے بارے میں قرآن کیا کہتا، رجسن. بھائی سب سے پہلے بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی لکھنے والا ہو تو لکھ لے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جوا کھیلنے کا نقصان کتنا. سب سے پہلے فرمایا رجسن، جوا کھیلنے والا ناپاک. کہو جوا کھیلنے والا. اور جس کو اوپر والا ناپاک کہے وہ ہزاروں مرتبہ نہائے لیکن پاک نہیں ہوگا. پاک ہوگا. اللہ نے فرمایا رجسن، جوا کھیلنے والا ناپاک. نمبر 2 من عمل الشیطان، جوا کھیلنے والا وہ کام کرتا جس سے شیطان خوش ہوتا، تیرا پیدا کرنے والا ناراض ہوتا. جوا کھیلنے والا جب تک جوا کھیلتا کس کا بن گیا؟ شیطان کا بننا چاہتے ہو، ناپاک رہنا چاہتے ہو. آگے اللہ نے تھوڑی وقفے کے بعد کیا فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. تیسری بات اللہ نے کہی کہ جس کو جوئے کی عادت ہو جاتی ہے. بھائی جس کو جوئے کی، اللہ تعالیٰ فرماتے جس کو جوئے کی عادت ہو جاتی ہے اس کے دل میں آٹومیٹک مسلمانوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور جس کے دل میں مسلمانوں کی نفرت ہوتی ہے وہ جہنم کے قریب اور جنت سے دور ہو جاتا ہے. آٹومیٹک دل میں کیا ہو جاتی ہے مسلمانوں کی. جب دشمنوں نے حسین کو چھیڑا اللہ نے آسمان پر کہا چھیڑتے جاؤ، اب میں بھی تمہیں چھوڑنے والا. سب سے پہلا بدبخت جس نے حضرت حسین کے بازو کاٹے اس کا نام کیا تھا؟ زرعہ. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ میرے دوستو عجیب ہوا. آپ سنو گے تو عقل حیران ہو جائے گی. کتابوں میں لکھا یہاں تو اس نے حضرت حسین کے بازو کاٹ دیے نا. وہاں اللہ نے آسمان پر کہا جا تیرے گھر جا. وہ اپنے گھر گیا. میرے دوستو لکھا ہے کہ کچھ گھنٹوں میں اپنے گھر پہنچا لیکن سو نہیں سکتا. جیسے سوتا ہے چوک کر اٹھتا ہے کہ 2 آدمی آئے مارنے آئے. دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہے. ایک میرا ہاتھ کاٹے گا وہ دوسرا بھی میرا ہاتھ کاٹے گا. گھر والے کہتے ہو نالائق کمبخت سو جا، کوئی 2 آدمی نہیں آئے. لیکن وہ سو نہیں سکتا. بھائی وہ سو نہیں سکتا. جہاں اس کی آنکھ بند ہوتی ہے 1 سیکنڈ میں اٹھتا ہے کہ 2 آ گئے وہ 2 آ گئے. ایک میرا ہاتھ کاٹے گا دوسرا بھی میرا ہاتھ کاٹے گا. گھر والوں نے ڈانٹا سمجھایا، یہاں تک کہ گھر والوں نے نشے کی گولیاں کھلائی کہ نشے میں آ کر سو جائے. لیکن جس کو خدا نہ سلائے اسے کوئی نہیں سلا سکتا. 4 دن تک میرے دوستوں وہ زرعہ بدبخت 4 دن تک پورے گھر میں دوڑتا تھا. 2 آدمی آئے ایک ہاتھ کاٹے گا دوسرا ہاتھ کاٹے گا. 4 دن کے بعد گھر والوں نے دیکھا حقیقت میں 2 آدمی آئے، دونوں ہاتھ کاٹے، سینے پر تلوار اور خنجر بھوکا اور غائب ہو گئے. میرے دوستو جیسی کرنی. کتنے دن تڑپا؟ وہ 4 دن کیسا تڑپا ہوگا؟ ارے تڑپا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے ولی کو چھیڑے گا تو اللہ چھوڑے گا. یہ تو ایک. وہ دوسرا کیا نام تھا؟ سنان، جس نے لوہے کی سلاخیں حضرت حسین کے سینے میں آر پار کی. حضرت حسین تڑپ گئے. ارے میرے دوستو ایسا تڑپے جیسا کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آیا. لکھا ہے کہ سنان کے 24 گھنٹے بہت اچھے گزرے. کتنے؟
24 घंटे बहुत अच्छे गुजरे, 24 घंटे के बाद अंधा हो गया, पागल हो गया। किताबों में लिखा पागल हो गया। सिर्फ पागल नहीं हुआ, सिर्फ अंधा नहीं हुआ, उसके बदन में बदबू आने लगी, उसके बदन में बदबू आने लगी। घर वालों ने घर से बाहर निकाला, इसलिए कि बदबू बर्दाश्त नहीं होती। वो घर के बाहर जाता और क्या करता, खुद पेशाब करता, पाखाना करता और जबान से उसको चाटता था। पाखाना करता, पेशाब करता, जबान से चाटता था और लोगों को कहता था, अरे अंधा था, पागल था, लोगों को पकड़ के कहता था, तू पाखाना करे मुझे बुलाना, मैं खाने वाला हूं। और मेरे दोस्तों ढूंढता था, गंदी गंदी नालियां ढूंढता था, जा जाकर पेशाब और पाखाना चाटता था। 4 दिन तक चाटता रहा, उसके बाद एक गंदी नाली में जाके मर गया। अल्लाह के वली को छेड़ना नहीं, वरना अल्लाह। तीसरा कौन? शमुर, जिसने गर्दन उड़ाई और मेरे दोस्तों नबी के नवासे की गर्दन को अपनी तलवार की नोक पर उठाया। मेरे दोस्तों सबसे बड़ा मुजरिम जो नबी के नवासे की गर्दन से मजाक किया, अल्लाह ने ऐसा मजाक किया, 24 घंटे गुजरे। 24 घंटे के बाद वो जा रहा, एक गली में जा रहा, जहां गली में बहुत से लोग हैं, लेकिन मालूम नहीं कहां से जंगली सुअर आए। क्या है? जंगली। और सारे जंगली सुअरों ने इसके ऊपर, बाकी किसी पर कोई हमला नहीं, सारे जंगली सुअरों ने इस पर हमला किया। वो चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। आवाज आई खुदा की, अल्लाह इंतकाम लेता, कोई बचाने वाला नहीं होगा। और मेरे दोस्तों लिखा, सुअरों ने ऐसा काटा और ऐसा मारा कि उसका पूरा बदन गोया कीमे की तरह टुकड़ा 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 हो गया। मेरे दोस्तों टुकड़ा टुकड़ा हो गया और किसी को छूने का मौका नहीं मिला। हर सुअर ने अपने मुंह में थोड़ा हिस्सा दबाया और दबाकर जंगल की तरफ चला गया। मेरे दोस्तों आज मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं, मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, किसी अल्लाह के वली को छेड़ना, अरे कौन है? किसी अल्लाह के वली को छेड़ना, वरना अल्लाह छोड़ेगा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बता दिया गया, 2 चीजें होगी तो जन्नत है, वरना तो अल्लाह भी चेहरा नहीं देखेगा, नबी भी चेहरा नहीं देखेगा और जहन्नम के सिवा कुछ नहीं होगा, जिसमें सबसे पहली चीज नमाज। और मेरे प्यारे दोस्तों नमाज 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 इतनी जरूरी है, अल्लाह ने किसी भी हाल में नमाज को माफ नहीं किया। मेरे प्यारे बताओ, अल्लाह ने नमाज को माफ किया? नहीं किया। अल्लाह ने नमाज को, मेरे प्यारो जवानों सुनो, अल्लाह ने नमाज को माफ नहीं किया। अल्लाह ने कहा खड़े होकर नमाज पढ़, कहा अल्लाह बहुत पांव दुखता, अल्लाह ने कहा बैठ के नमाज पढ़। वो समझा कि बोलूंगा पांव दुखता तो अल्लाह कहेगा मत पढ़, अल्लाह ने कहा नहीं, खड़े होकर पढ़, पांव दुखता बैठ के पढ़। अरे कोई अस्पताल में है, लेटा हुआ है, अल्लाह मैं तो खड़े भी नहीं हो सकता, बैठ भी नहीं सकता, अल्लाह ने कहा लेटे लेटे पढ़, लेटे लेटे पढ़। अरे कहा अल्लाह रुकू कैसा करूंगा, मैं तो उठ भी नहीं सकता, सजदा कैसा करूंगा? अल्लाह ने कहा 2 आंख दी है, रुकू में थोड़ी आंख को नीचे कर लेना, तेरा रुकू हो जाएगा, सजदे में आंख को और बंद कर लेना, तेरा सजदा हो जाएगा। आंखों से भी सजदा गवारा होगा, लेकिन नमाज छोड़ेगा ये गवारा नहीं होगा। कहा अल्लाह मैं तो वजू भी नहीं कर सकता, हॉस्पिटल में हूं, डॉक्टर ने मना किया। तो डॉक्टर ने वजू करने मना किया, हॉस्पिटल की दीवार है, दोनों हाथ मार, चेहरे पर मल ले, दोनों हाथ मार, दोनों हाथों पर मल ले, तयम्मुम कर ले, वजू नहीं कर, तयम्मुम कर ले, मिट्टी चेहरे पर मल दे, लेकिन मैं नमाज को माफ नहीं करूंगा। भाई किया नमाज को माफ? क्यों मेरे सूरत वालों बताओ, इसलिए कि अब तो मुफ्ती घर घर में बैठे हुए। अल्लाह ने नमाज को माफ किया? बोलो भाई किया? खड़े होकर पढ़, नहीं तो बैठ कर पढ़, नहीं तो लेट कर पढ़, वजू नहीं तो तयम्मुम कर। अरे मेरे दोस्तों एक फतावे की किताब है, फतावा आलमगिरिया, उसमें तो यहां तक लिखा है एक आदमी के दोनों हाथ ही नहीं और पानी भी नहीं, नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? नमाज पढ़ेगा, इसलिए हाथ ही नहीं है, तयम्मुम कैसे करेगा? अरे तयम्मुम के लिए हाथों को दीवार पे मारना, मेरे तो हाथ ही नहीं, मैं तयम्मुम कैसे करूंगा? पानी भी नहीं, नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? उस किताब में लिखा पढ़ेगा। उसको कहो दीवार के पास जा, अपना एक गाल दीवार पे रगड़ दे, फिर दूसरा गाल दीवार पे रगड़ दे, अल्लाह कहता हो गया तयम्मुम। इतना अधूरा तयम्मुम चलेगा, लेकिन नमाज छोड़ेगा वो गवारा नहीं होगा। नमाज को अल्लाह ने माफ किया? अरे बोलो ने किया? और हमारे भाई बहुत सारे भाई हाफिज इनाम से नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, और कोई फिक्र भी नहीं, कोई परवाह भी नहीं। अरे उसमें क्या होगा, क्या होगा? जब होगा तो मेरे दोस्तों बर्दाश्त भी नहीं होगा। बहुत से भाई बैठे यहां पे, नमाज नहीं नमाज नहीं। आपको एक आयत करीमा सुनाऊं, यह आयत करीमा आपको याद है? मेरे साथ में पढ़ो, आपको याद है? मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह क्या फरमाता? अल्लाह फरमाता फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। याद है ना? कभी तर्जमा देखो, अल्लाह कहता वैलुन,
للمصلین. ویل تفسیر کی کتابوں میں لکھا سب سے خطرناک جہنم. اتنی خطرناک جہنم کہ دوسری جو جہنم ہے روزانہ 70 مرتبہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے. دوسری جہنم روزانہ 70 مرتبہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور کہتی ہے تیری آگ سے ہم کو بھی ڈر لگتا. اللہ کہتا ہے ویلن، وہ جہنم میں کس کو دوں گا؟ للمصلین، نماز پڑھنے والوں کو دوں گا. وہ جہنم کس کو دوں گا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھنے والوں کو دوں گا، نماز پڑھنے والوں کو دوں گا. للمصلین، مسلین کا ترجمہ نماز پڑھنے والے. اللہ کہتا ویلن، جہنم دوں گا. کس کو دوں گا؟ نماز پڑھنے والے کو دوں گا. کون سا نماز پڑھنے والا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس کا ترجمہ میں وہ جہنم ویل ان نماز پڑھنے والوں کو دوں گا جو نماز پڑھتے تو ہے لیکن نماز کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں. کیا اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں؟ مسجد ادھر ہے، فجر گھر میں پڑھتا ہے. ہاں، اللہ نے عورت بنایا، بائلے کی طرح گھر میں نماز پڑھتا ہے. ہاں، ادھر مسجد ہے، ادھر مسجد. ہاں، گھر میں وضو کیا، اللہ اکبر، گھر میں نماز پڑھتا. یہ الذین، ارے میں نے تو تھوڑا بولا، اللہ تو کہتا ویلن، میں نے تو تھوڑا سا کہا اور اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، لیکن اللہ تو کہتا ویلن، جہنم، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا. یہ ادھر مسجد ادھر گھر میں نماز پڑھتا. اور کتنے لوگ ایسے نا، ابھی پڑھوں گا، ابھی پڑھوں گا، ابھی پڑھوں گا، ابھی پڑھوں گا، اثر نہیں پڑھا، مغرب کی اذان ہونے کو 5 منٹ باقی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ. ویلن، جہنم. پڑھا، نماز پڑھا لیکن نماز کی اہمیت کو ختم کیا. میرے پیاروں سورت کے بھائیوں، اگر کوئی نماز کی اہمیت کو ختم کرے، اللہ کہتا جہنم. تو جو فجر ہی نہیں پڑھتا اور کئی دن سے نہیں پڑھتا، اس کے لیے کتنی بڑی جہنم ہوگی. ارے میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے میں بول رہا ہوں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی اہمیت کو ختم کر دیتے. ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو نماز ہی نہیں پڑھتے؟ ارے میرے بھائیوں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہو رہا نہیں آئے گی، رات کو نیند نہیں آئے گی، بہت پریشان. ٹی وی دیکھا، کمپیوٹر پہ گیا، انٹرنیٹ پہ گیا، یہ کمرے سے وہ کمرے میں، چائے پیا، دودھ پیا، کافی پیا، پیشاب گیا، اوپر گیا، نیچے گیا، سب کے نیند نہیں. اور جہاں فجر کا وقت آنے والا سو گیا. نہ رات کو وضو نہ تہجد، اور فجر کی فرض سے بھی اللہ نے محروم کر دیا. اللہ نماز اس کو پڑھنے نہیں دیتا جس سے اللہ کو نفرت ہو جاتی. اور جو اللہ کا لال ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کیا کہتا؟ عشاء پڑھ لے جماعت کے ساتھ. ہاں، پڑھے کہ نہیں پڑھی؟ عشاء پڑھ لیا جماعت کے ساتھ. اللہ کہتا فجر کی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ. فجر کی نماز پڑھ لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی نے کہا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، نبی کہتے قسم اللہ کی، رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب مل گیا. یہ سوتا ہے اور خدا کو پاتا ہے، وہ جاگتا ہے اور ایمان کو لٹا لیتا ہے. معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز کے بارے میں معلوم نہیں؟ معلوم. خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں معلوم نہیں؟ معلوم. خواجہ روشن چراغ کے بارے میں معلوم نہیں؟ معلوم. بابا فرید الدین گھن شکر کے بارے میں معلوم نہیں؟ معلوم. جنید بغدادی کے بارے میں معلوم نہیں؟ خواجہ رحمت اللہ کے بارے میں معلوم نہیں؟ خواجہ لطف اللہ کے بارے میں معلوم نہیں؟ خواجہ حمید کے بارے میں معلوم نہیں؟ یہ ہمارے ہندوستان کے وہ خواجہ ہے جن کے بارے میں ہم کو معلوم. ارے دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ہری پورا کے پاس خواجہ دہدار رحمت اللہ علیہ کی تاریخ معلوم نہیں؟ معلوم. خواجہ دانا جو سورت کے شہنشاہ، ان کے بارے میں کچھ معلوم؟ ہمارے بچوں کو نہیں معلوم. بولو ہمارے بچوں کو جو خواجہ دانا کے بارے میں جانتا. میں اگر ابھی خواجہ دانا کے اوپر بولنا شروع کروں تو 2 گھنٹے تک بولتا تھا. کن پر؟ خواجہ. لیکن میں نے ہمارے منا بھائی سے کہا بولوں گا وہیں جا کے بولوں گا، تاکہ بولتا رہوں گا، وہ سنتے رہیں گے اور ان کی توجہ آتی رہے گی انشاءاللہ. ارے بولو نا انشاءاللہ. سورت کے شہنشاہ تھے، سورت کے بادشاہ تھے، لیکن ہمارے بچوں کو نہیں معلوم. نہ خواجہ دانا کے بارے میں معلوم. یہ خواجہ دہدار اجمیر آئے، نبی کے اشارے پر آئے اور جو میدان بتایا گیا تھا وہاں میدان میں بیٹھ گئے اور اپنے سارے مریدوں کو کہا بیٹھ جاؤ. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے فوراً کہا، اس کے سپاہیوں نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے. اس کو وہ میدان تھا، وہاں کون بیٹھتے تھے؟ بادشاہ کے. اس زمانے کا بادشاہ پرتھوی راج. اس کے سپاہیوں نے کہا اٹھاؤ بوڑھے کو اٹھاؤ. یہ کون بوڑھا آ گیا اور 40 آدمیوں کو لے کر آ گیا؟ ارے یہاں تو بادشاہ کے شاہی اونٹ بیٹھتے، یہاں فقیر نہیں بیٹھتا، یہاں شاہی اونٹ بیٹھتے. خواجہ معین الدین چشتی نے کہا بیٹھنے دو، اس لیے کہ یہ زمین ہم کو محمد نے عطا کی ہے. لیکن وہ کیا سمجھے؟
वो सिपाही क्या समझे, कोड़े निकाले, मारेंगे, उठो। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने कहा कौन, हम उठेंगे तो कौन बैठेगा? कहा बादशाह के ऊँट बैठेंगे। कहा बिठा दे, बैठे ही रहेंगे, बिठा दे, बैठे ही रहेंगे। ये कहकर ख्वाजा गरीब नवाज उठ गए, 40 मुरीद उठ गए, जगह खाली कर दी, वहां सारे बादशाह के ऊँट आके बैठ गए। सुबह का वक्त हुआ, सारे सिपाही आए, एक भी ऊँट उठने को तैयार नहीं, एक भी ऊँट उठने को तैयार नहीं। मारा दाड़ा बादशाह के और सिपाही आए, ऊँट के बड़े बड़े चरवाए आए, लेकिन एक ऊँट उठने को तैयार नहीं, एक ऊँट उठने को तैयार नहीं। उनमें के एक ने कहा नहीं उठेंगे, इसलिए कि वो फकीर ने कहा था बैठने दे, अब बैठे ही रहेंगे। बादशाह को खबर मिली, सिपाहियों को खबर मिली, गए ख्वाजा गरीब नवाज के पास गए। ख्वाजा गरीब नवाज दूर जंगल में बैठे थे, कहा आ जाओ, वो ऊँट उठने को तैयार नहीं, अब आ जाओ, ऊँट उठने को तैयार नहीं। जंगल से कहा, जंगल में बैठे, कहा ऊँटों को कह के उठ जाओ, वो जंगल में कहते यहाँ सारे ऊँट खड़े हो गए। नारे तकबीर, ख्वाजा का दामन। पूरा मजमा एक मरतबा साथ दे दे मेरे दोस्तों। सब कुछ करने धरने वाला कौन? हाँ बोलो ना, करने धरने वाला कौन? और अल्लाह तबारक व तआला ने हर पारे में, भाई कुरान करीम में 1 पारे से लेकर 30वें पारे तक अल्लाह तबारक व तआला ने हर पारे में तौहीद का सबक बताया। सबसे पहला पारा आप उठाओ, सूरह फातिहा पढ़ो, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौहीद का पैगाम दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कहा कि सूरह फातिहा पढ़ो, बोलो कहा कि नहीं कहा? अल्लाह ताला ने हमें कहा सूरह फातिहा पढ़ो। कब पढ़ना सूरह फातिहा? बोलो कब पढ़ना सूरह फातिहा? नमाज में। गलत। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ो, अल्लाह ने कहा हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ो, हर नमाज में नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ो। 4 रकात वाली नमाज तो भी हर रकात में सूरह फातिहा, 3 में भी हर रकात में सूरह फातिहा, 2 में भी हर रकात में सूरह फातिहा, फर्ज में भी सूरह फातिहा, सुन्नत में भी सूरह फातिहा, नफल में भी सूरह फातिहा, वाजिब में भी सूरह फातिहा, अदा में भी सूरह फातिहा, कज़ा में भी सूरह फातिहा, तरावी में भी सूरह फातिहा, इशराक में भी सूरह फातिहा, अव्वाबीन में भी सूरह फातिहा, तहज्जुद में भी सूरह फातिहा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर रकात में कहा सूरह फातिहा। अरे भाई क्यों हम हर रकात में सूरह फातिहा पढ़े? अल्लाह ताला बताना चाहते हैं मेरे बंदे, हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ और इकरार कर ले कि करने धरने वाला मैं ही हूँ। और हमारे नबी ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, हमारे नबी ने भी फरमाया हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना, नहीं पढ़ेगा तो तेरी नमाज भी मुकम्मल अदा नहीं होगी। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जब 7 साल की थी, बताओ 7 साल में बचपना होता कि नहीं होता? कितनी उम्र है? 7 साल। लेकिन देखो माँ बाप की तरबियत, अल्लाह अकबर, माँ बाप ने कैसी तरबियत की? माँ ने ऐसी तरबियत की कि जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 7 साल की उम्र अपने मदरसे से वापस आवे, अपना पढ़ के वापस आवे, आकर कहे अम्मा भूख बहुत लगी, भूख बहुत लगी। भाई 7 साल का बच्चा सुबह से दोपहर तक मदरसे में था, पढ़ता था, अब बच्चा आया कहता अम्मा भूख बहुत लगी। अम्मा क्या कहती? खाना तो अल्लाह देगा। खाना कौन देगा? देखो कैसे तौहीद, खाना कौन देगा? कहता अम्मा तू नहीं देगी। अम्मा ने कहा ना मैं नहीं दूंगी, खाना भी अल्लाह देगा, पानी भी अल्लाह देगा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन की उम्र कितनी? कहा अल्लाह को कैसे बुलाऊं? कहा वजू कर। माने का वजू कर। अब वजू किया बेटे ने, कहा चल 2 रकात नमाज पढ़। 2 रकात नमाज पढ़ा, कहा हाथ उठा, बोल अल्लाह खाना दे दे, अल्लाह पानी दे दे। बच्चा दुआ मांगता, माँ ने जल्दी खाना तैयार किया, दुआ से हाथ रखा, माँ ने कहा देख अल्लाह ने खाना दे दिया, देख अल्लाह ने पानी दे दिया। मेरे दोस्तों लिखा है कि 1.5 साल इस तरह गुजरा। कितना? 1.5 साल। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन 7 साल की उम्र से लेकर 8.5 साल की उम्र तक यही मामला। जब भी घर में आवे अम्मा भूख लगी, कहा अम्मा को मत पुकार। किसको पुकार? अल्लाह को पुकार। वजू कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले, हाथ उठा ले। और बेटे का हाथ का उठना और माँ का खाना तैयार करना, हाथ रखे, माँ कहे देख अल्लाह ने खाना भी दे दिया, अल्लाह ने रोटी भी दे दी, अल्लाह ने पानी भी दे दिया। 1.5 साल तक ये मामला चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ? एक दिन अचानक किसी रिश्तेदार के इंतकाल की खबर आई, अम्मा चली गई। अब अम्मा चली गई, अम्मा समझी मैं वापस वक्त पर आ जाऊंगी, लेकिन अम्मा वक्त पर आई नहीं, देर हो गई। वहाँ मदरसे का वक्त खत्म हो गया। बेटा घर में आया। बेटे कौन? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह 8.5 साल की उम्र। और जब घर में आए देखा कि अम्मा नहीं, तो पहले तो बच्चा रोएगा। अरे रोएगा कि नहीं रोएगा? पहले तो बहुत देर तक रोते रहे, मेरी अम्मा कहाँ, मेरी अम्मा कहाँ, मेरी अम्मा कहाँ। लेकिन मेरे दोस्तों वहाँ माँ रो रही है। और माँ क्या दुआ मांगती सुनो? माँ दुआ मांगती कि अल्लाह ए अल्लाह आज 1.5 साल तक मैंने मेरे बेटे की तौहीद को बनाया था। मैंने कहा था खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, ए अल्लाह आज मेरे बेटे की लाज रख लेना, वरना तौहीद पर बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। भाई सही है कि नहीं?
اب میرے دوستو یہ آئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، عمر کتنی 4.5 آئے، ماں نہیں لیکن بھوک لگی، کہاں ماں نے کہا بھوک لگے، کون کھانا دیتا؟ اللہ، پانی کون دیتا؟ اللہ۔ بس حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 8.5 سال کی عمر، وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کیا، اللہ کھانا دے دے، اللہ پانی دے دے۔ یہاں ہاتھ رکھے سامنے کھانا موجود ہے، سامنے کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ کی قسم بہت کھانا کھایا لیکن آج کی طرح کھانا تو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آج تو کھانا بھی بہت پیارا، پانی بھی بہت پیارا، اور کھانا بچ بھی گیا اور پانی بچ بھی گیا، ایک طرف رکھا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 8.5 سال کی عمر سو گئے۔ کیا ہوا؟ سو گئے۔ ماں آئی، اب بیچاری گھبراتی ماں آئی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ میرا بیٹا سویا ہے۔ اب ماں کو دل میں جھٹکا لگا، میرا بیٹا صبح سے بھوکا ہے، میرا بیٹا صبح سے پیاسا۔ ارے ماں تو ماں ہوتی نا، کہو نا ماں تو ماں، بس ماں کی ممتا جوش میں آئی، سیدھے آئی اور خواجہ قطب الدین 8.5 سال کی عمر، کبھی سر پر ہاتھ پھیرے، کبھی چہرے پر ہاتھ پھیرے، اے بیٹا اٹھ جا، کھانا تو کھا لے، اے بیٹا اٹھ جا، پانی تو پی لے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اٹھے اور فرمایا اماں کون سا کھانا، کون سا پینا؟ میں نے تو کھانا کھایا بھی، پیا بھی اور بچ گیا تو تمہارے واسطے رکھا بھی ہو۔ ماں تجھے کھانا تجھے پینا میں نے وہ کمرے میں رکھا ہے، وہاں کھانا بھی ہے، وہاں پانی بھی ہے۔ اب وہ ماں بیچاری گھبراتی چل بیٹا بتا کہاں پر ہے کھانا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 8.5 سال کی عمر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، وہاں کھانا دیکھا، وہاں پانی دیکھا۔ وہ ماں حیران ہے، کھانا کہاں سے آیا، پانی کہاں سے آیا؟ غیب سے اللہ کی آواز آئی، اے میری بندی تو نے بچے کو میرے حوالے کیا، آج جنت کا کھانا میں نے تیرے حوالے کر دیا۔